بینظیر بھٹو کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ وہ محض ایک ایسی بیٹی تھی جس کے والد کو اگلے دن پھانسی پر لٹکایا جانا تھا، اور جیل مینول کے مطابق بیٹی کو والد سے آخری ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیل کی سلاخوں کی دوسری طرف تھے، جبکہ بیٹی برآمدے میں سلاخیں پکڑ کر کھڑی تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد بی بی کے پیچھے کھڑا تھا۔ بینظیر بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ سے التجا کی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دے، میں اپنے والد کو آخری بار چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے آہستہ آواز میں جواب دیا، میڈم اس کی اجازت نہیں۔ بینظیر بھٹو کے منہ سے سسکی نکلی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سلاخوں کے اندر داخل کیے اور دیوانوں کی طرح بھٹو صاحب کے جسم پر پھیرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوتے چھوتے فرش پر بیٹھ گئے۔ بیٹی سلاخوں سے باہر تھی اور باپ اندر۔ دونوں کی آنکھیں برسات کی طرح بہہ رہی تھیں، یہاں تک کہ آخری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور جیل کے عملے نے بی بی کو گھسیٹ کر بھٹو صاحب سے الگ کر دیا۔ اگلی صبح 4 اپریل کو 2:04 پر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے جرم میں پھانسی دے دی گئی جس میں وہ ملوث تھے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت تھا، اور یوں اسلامی دنیا اپنے دور کے سب سے بڑے مسلمان لیڈر سے محروم ہو گئی۔ اس واقعے سے برسوں بعد جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دراب پٹیل نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دے دیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے ججوں پر دباؤ ڈالا اور جج نوکری بچانے کے لیے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ دراب پٹیل نے انٹرویو میں کہا، حکومت نے جان بوجھ کر کیس کو کنفیوز کرنے کے لیے غلام حسین کی گواہی رکھی، جس سے کیس خراب ہوا۔ ان دونوں ججوں میں سے ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف رہا تھا، لہٰذا ان کے اعتراف ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی گواہی بن گئی۔ 1970، 1980 اور 1990 کی دہائی کے بے شمار سیاستدانوں اور صحافیوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا مقدمہ بنایا تھا، اور اس دور کی عدلیہ بھٹو صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی تھی۔ وقت نے بھی بار بار یہ حقیقت سچ ثابت کی، بھٹو صاحب بار بار بے گناہ اور عدلیہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ گناہ گار ثابت ہوئی، لیکن آج تک ان ججوں کا حساب ہوا اور نہ اس دور کے اسٹیبلشمنٹ کو بلا کر پوچھا گیا، تم لوگوں نے ایک بے گناہ شخص، ایک وزیر اعظم اور ملک کی تاریخ کے بڑے لیڈر کو پھانسی کیوں چڑھایا؟ وقت گزر گیا، کسی نے ذمہ داروں کا تعین کیا اور نہ حساب کیا۔ وہ تمام لوگ بعد ازاں پروموٹ ہوئے، اعلیٰ عہدوں تک پہنچے، جنرل، آئی جی اور چیف جسٹس بنے، ریٹائر ہوئے اور طبی زندگی گزار کر قبرستان کا رزق بن گئے۔ کیوں؟ آج سپریم کورٹ بھٹو قتل کیس سن رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ بھی ذمہ داروں کو ذمہ دار قرار دے سکے گی؟ جی نہیں، شاید یہ بھی ذمہ داروں کو ذمہ دار نہ کہہ سکے، شاید یہ آج بھی ماضی کی بنیاد سیدھی نہ کر سکے۔ دوسری مثال میاں نواز شریف ہیں۔ یہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے۔ انہیں جولائی 1993 میں پہلی بار اقتدار سے ہٹایا گیا، ان پر کرپشن کے کیس بنائے گئے، لیکن یہ کیس بعد ازاں عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے۔ دوسری بار انہیں جنرل پرویز مشرف نے ہٹایا، ان پر ہائی جیکنگ کا ایسا کیس بنایا گیا جس کی سزا عمر قید یا موت تھی۔ یہ خاندان سمیت مختلف جیلوں میں رہے اور پھر اس ہائی جیکر کو صدارتی معافی دے کر سعودی عرب بھجوا دیا گیا۔ یوں ایک ہی رات میں ان کے تمام مقدمے ختم ہو گئے۔ وقت نے ثابت کیا وہ سارے کیس بھی جھوٹے تھے اور ان کا واحد مقصد جنرل پرویز مشرف کو یونیفارم میں صدر بنانا تھا، اور اس گندے کھیل میں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف جنرل مشرف کو یونیفارم میں صدر قبول کیا، بلکہ انہیں آئین میں تبدیلی کرنے کا اختیار بھی دے دیا، اور جنرل پرویز مشرف نے اس کے بعد ملک کو دہشت گردی کی دوزخ میں دھکیل دیا۔ 2014 میں ایک بار پھر یہ کھیل کھیلا گیا۔ نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے 2014 کا دھرنا ہوا، اسلام آباد پر یلغار ہوئی
اور ملک کا بھرم اور معیشت دونوں تباہ کر دی گئی۔ لیکن اس ساری کہانی کی اصل وجہ خود میاں نواز شریف بنے، کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں پھر مجھ سے اقتدار پہلے کی طرح چھن نہ جائے، تو انہوں نے سب سے منظم، مستحکم اور اپنے لیڈر پر مر مٹنے والی پارٹی کے کارکنوں اور مرکزی سیکریٹریٹ پر پنجاب بھر کی پولیس کے ساتھ دعویٰ بول دیا، اور بدلے میں پاکستان عوامی تحریک کے 14 لوگوں کو موقع پر ہی بھون ڈالا اور 100 کے قریب لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے ہسپتال پہنچا دیا، جو کہ ہمیشہ کے لیے میاں نواز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت رہے گی، جس کے نتیجے میں عوامی تحریک نے طویل دھرنا بھی دیا اور اس کے بعد ڈان لیکس جیسا بیانیہ بھی گھڑا گیا۔ آخر میں پتہ چلا اس کا مقصد جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن تھی۔ پاناما اسکینڈل بھی اس پلان کا حصہ تھا۔ وہ دور ختم ہوا تو عمران خان لاؤ پلان شروع ہو گیا، اور اس کے لیے فیض آباد دھرنا بھی ہوا اور عدلیہ بھی کھل کر استعمال ہوئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار احتساب عدالت جیسی جونیئر کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کا نگران جج تعینات ہوا، اور سارا کیس اس جج کی نگرانی میں طے ہوا۔ جے آئی ٹی بنائی گئی۔ جے آئی ٹی نے 10 والیوم تیار کیے۔ یہ والیوم نیب کے حوالے کیے گئے اور حکم دیا گیا آپ نے اس پر خط لگا کر اسے عدالت بھجوا دینا ہے، لفافہ کھول کر بھی نہیں دیکھنا۔ یوں میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دے کر جیل بھجوا دیا گیا۔ اس دوران سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین بھی قرار دے دیا۔ یہ تاریخ اسلام میں نبی اکرم کے بعد پہلے سرٹیفائیڈ صادق اور امین تھے۔ سپریم کورٹ نے بعد ازاں میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دیا، پھر پارٹی قیادت سے محروم کیا اور آخر میں انہیں تاحیات نااہل کر دیا، مگر اس کے باوجود عدالت کا غصہ نہ گیا اور یہ انہیں ہر دوسرے تیسرے ماہ رگڑتی رہی۔ عمران خان کے دور میں نیب اور عدالت نون لیگ کے ہر اس لیڈر کے خلاف کھل کر استعمال ہوئی جسے عمران خان ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ رانا ثناءاللہ پر ہیروئن ڈال کر انہیں جیل میں پھینک دیا گیا۔ عدلیہ اور نیب کی اس مہربانی کا خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑا۔ ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ گئے، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے العزیزیہ فلیگ شپ اور ایوان فیلڈ جیسے مقدموں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو نیب نے ہر مقدمے میں کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ نیب کے وکلاء نے یہ اعتراف تک کیا ہمیں یہ کیس بنا کر دیے گئے تھے اور ہم نے انہیں صرف پروسیس کیا۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے چلتے اور ترقی کرتے ہوئے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور بڑا سیاسی خاندان بھی تباہ کر دیا۔ آپ کو کیا ملا؟ اس بار بھی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی، اور استعمال کے اس کھیل میں 5 چیف جسٹس کے نام آئے: جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور مستقبل کے چیف جسٹس حجاز الاحسن۔ پاناما کیس کے دوران نگران جج تھے۔ سوال یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی آخری کیس العزیزیہ اسٹیل مل میں بھی باعزت بریت کے بعد یہ 5 چیف جسٹس کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی عزت اور وقار کو کس نے داؤ پر لگایا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ میرا نہیں خیال ان سے کوئی پوچھ سکے گا۔ بھٹو صاحب اور نواز شریف کے بعد تیسرے وزیر اعظم عمران خان کا کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ سائفر کیس میں اب ان کے خلاف گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ 12 دسمبر کو بھی جیل میں سائفر کے ساتھ ساتھ توشیہ خانہ کا کیس زیر سماعت تھا، اور جیل ٹرائلز میں اب الیکشن کمیشن کی توہین، 190 ملین پاؤنڈز اور عدت میں نکاح کا ایشو بھی شامل ہو چکا ہے۔ کیا آج کوئی شخص یہ گارنٹی دے سکتا ہے یہ تمام مقدمے بھی کل کو ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یا مستقبل کا کوئی جج جسٹس نسیم حسن شاہ یا جسٹس دراب پٹیل کی طرح یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ ہم پر دباؤ تھا اور ہم نے اس دباؤ میں خان صاحب کو سزائیں دیں؟ یا مستقبل کی کسی عدالت میں جب ایف آئی اے، پولیس، جے آئی ٹی یا کمیشن کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا یہ مقدمے آپ نے بنائے تھے، تو یہ لوگ العزیزیہ کیس کی طرح انکار میں سر ہلا کر جواب دیں گے ہمیں مقدمے واٹس ایپ پر موصول ہوئے تھے، ہم نے صرف پروسیس کیے تھے۔
اور اس وقت کا مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا، عدلیہ ایک بار پھر سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئی۔ لیکن مجھے یقین ہے اس مرتبہ بھی کسی کو بلا کر نہ ہی پوچھا جائے گا، کسی کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے غلط فیصلوں کی ملک کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ سوال یہ ہے، کیا اس طریقے سے ملک چل سکے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ماضی میں بھی نہیں چل سکا تھا۔ ملک میں اس وقت 6 سابق وزرائے اعظم ججوں کی وجہ سے عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، عمران خان، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف اس ملک میں آخر وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر سیدھے جیل کیوں جاتے ہیں؟ اور آخر میں ان کے خلاف بنائے ہوئے مقدمے عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کسی نے تو اس کا حساب دینا ہے، آخر کسی نے تو یہ حساب لینا ہے۔ ہم آخر کب تک اپنی حماقتیں تاریخ کی قبرستانوں میں دفن کرتے رہیں گے؟